باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صاحب، تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس کا دفتر اول حصہ پنجم مکتوب 290 ہے دارالمعارفت میں۔ اس مکتوب کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، فارسی میں ہے یہ، اور یہ کتاب جو ہے فارسی میں فل اسکیپ سائز میں چھپی ہے یہ 1972 میں، ماشاءاللہ۔ شائع کردہ حضرت محترم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نقشبندی مجددی زباری مدد اللہ العالی، MA LLB PhD DLitt۔ تو یہ صدر شعبہ اردو تھے سندھ یونیورسٹی حیدرآباد میں، ریٹائر ہو گئے، ابھی حیات ہے ماشاءاللہ۔ خیر، تو ان کی کوششوں سے یہ کتاب فارسی میں ہمارے سامنے آئی ہے، اور بہت ہی صحیح پرنٹ ہے یہ، کافی ضخیم ہے یہ ماشاءاللہ، 2 جلدوں میں۔ تو مکتوب 290 نودم، نود کہتے ہیں 90 کو، اور 200 کہتے ہیں 2 سینکڑے، نودم 290واں ترجمہ ہوا۔ ملا محمد ہاشم صدور یافت، بہت ہی ترقی یافتہ تھے یہ ملا محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو یہ مکتوب لکھا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے در بیان طریقے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی حضرت اشارہ در اوائل حال با طریق مخصوص گردانیدہ اصل، شروع کے اول حالات میں جو جس طریق سے آپ کو مخصوص کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے فیض پہنچایا آپ کو جس طرح، اس طریقے کا یہاں ذکر ہے۔ و بتسلیق عمل طالبان را موفق ساختہ، تو یہ جو تسلیق کہتے ہیں راستے پر چلانا، سلوک طے کرانا، طالبوں کے لیے بہت ہی جو مفید اور فائدہ مند ہے۔ وہ درمیان طریقہ العلیہ نقشبندیہ و اندراج نہایت در بدایت، اندراج نہایت در بدایت کہ از لوازم ای طریق است، اس طریقے کی کے لوازمات میں سے لازمی طور پر یہ ہے کہ شروع ہی میں طالب کو آخر کی جو بات ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ جو فیوز آخر میں کسی کو ملے ہیں تمام محنت کرنے کے بعد، وہ یہاں شروع ہی میں طالب کو شیخ اپنی ہمت سے اور اپنی توجہ سے عطا فرماتا ہے۔ وہ حضور کے نزد اکابر ای طریق معتبرست و معبرست و نسبت نقشبندیہ، با ذکر بعض احوال، تو بعض احوال و اذواق و علوم و معارف، اس سلسلے کے علوم اور معارف اور ذوق اور حال، ان تمام چیزوں کا ذکر نسبت، اس نسبت نقشبندیہ کا یہاں پر یہ کریں گے کہ در طریق نقشبندیہ وغیرہ دست دادا جو ہمیں حاصل ہوا، وہ درمیان جذباتی بزرگواران، اور اس میں ان بزرگوں کی جن سے کہ فائدہ حاصل کیا، جن سے نسبت حاصل کرنے کے بعد اس راستے کو اخذ کیا، ان کے کیا جذبات تھے اور اس کے مناسب حال و ما يناسب ذلك اس میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں بنا کے طریقے کے اقربست و اسبق،
آپ جان لیجئے کہ جو سب سے قریب ترین طریقہ ہے، اقرب ترین جس کو قریب ترین، وہ اسبق و اوفق و اوثق و اسلم و احکم و اصدق و اول و اعلی و اجل و ارفع و اکمل. تو یہ تمام خوبیاں اس کے اندر ہیں. سب سے بڑھ کر یہ طریقہ ہے، بہت آسان ہے. یہ طریقہ علیہ نقشبندیہ است. یہ نقشبندیہ کا طریقہ علی ہے. قدس اللہ تعالی ارواحها و اسرار موالی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو بلند کرے اور پاک کرے ان کی روحوں کو. ای ہما بزرگی ای طریق بعلو بشان ای بزرگواران، یہ جو تمام بزرگی ہے اور یہ جو طریقہ ہے اور یہ بلندی ہے اور یہ شان ہے ان بزرگوں کی، یہ کس وجہ سے انہیں حاصل ہوا؟ سب سے پہلے چھوٹی سی بات یہاں ہی بتا دی. ای ہما بزرگی ای طریق علو بشان ای بزرگواران بواسطہ التزام متابعت سنت سنیہ است علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ. تو انتہا سے زیادہ گویا اس پر اس کی کوشش کرنا، اپنے حد المقدور پوری طاقت لگا دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. اسی پر اس کا دار و مدار ہے اور اسی سے ان تمام نقشبندی بزرگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اسی پر وہ زور دیتے ہیں. اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کے بغیر گویا ترقی نہیں. اس کے علاوہ وہ اجتناب از بدعت نامرضیہ ایشانہ، وہ بدعات جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں ان سے یکسو ہو جانا، ان کو چھوڑ دینا. اس پر یہ طریقہ مبنی ہے. اس کی بنا جو ہے دو باتوں پر ہے: مطابقت سنت وہ بھی کامل، اور اجتناب از بدعت، بدعت سے دور بھاگنا، اسے نہ کرنا. وہ کس طرح سے، اور یہ بھی مطابقت سنت اور اجتناب از بدعت کس درجے میں کرنا؟ در رنگ اصحاب کرام علیہم الرضوان من الملک البدنان، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا. ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے وہ اسے اختیار کر لیتے تھے، اور ہر وہ بات جس سے انہیں منع کر دیتے تھے ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ دیتے تھے. تو اسی پر دار و مدار ہے اس سلسلے کی تمام فیوز و برکات کا. نہایت کار در بدایت شام مندرد گشتہ، گویا ان کے جو طور طریقے تھے ابتدائی میں آخر کی بات ان کو بتا دی جاتی تھی، وہی انہیں حاصل ہو جاتی تھی. جو بات آخر میں جا کے حاصل ہوگی وہ ابتدا میں انہیں حاصل ہو جاتی تھی. ایک لفظ وہ چھوڑ دیتے تھے. ایک لمحے میں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کا چہرے مبارک کو دیکھا اور آپ کی توجہ اور ہمت اس صحابی کی طرف ہوئی، اور اس نے ہر چیز جو سنت کے خلاف ہے اور احکام الہیہ کے خلاف ہے اسی وقت چھوڑ دی، اور اسی وقت وہ صحابی حضور کی سنتوں کو اختیار کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں وہ کامل ابتدا سے ہو جاتے تھے. ساری کوشش یہی کرنا ہے کہ بندگی کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے اور عادات اور طور و طریقے وہ سب آ جائیں، اور جس بات سے آپ نے منع کیا ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے. ساری کوشش کرنے کا، سارے جتنا بھی سلوک طے کرنا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات ہمیں حاصل ہو. اور صحابہ کو ایک توجہ میں ایک لمحے میں حاصل ہو جاتی تھی. اسی رنگ کو نقشبندیہ بزرگوں نے اختیار کیا ہے، اور اسی نسبت سے وہ ہر اس طالب کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جو ان سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے. وہ حضور آگاہی عیشہ دوام پیدا کردہ. سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اللہ تعالیٰ کی حضوری ہو اور غفلت میں نہ ہو، انسان بالکل آگاہی کی کیفیت اس کے اندر آ جائے، اور یہ بات اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو.
یہ نہیں کہ جہاں وہ دنیا کے کام میں لگا تو پھر بھول گیا اور اپنی چلانے لگا. یہ بات نہیں ہوتی تھی صحابہ میں. اور یہی مقصد ان بزرگان کا ہے نقشبندیہ سلسلے کے اکابر کا، کہ طالب میں یہ بات ابتدا ہی سے ہو جائے کہ وہ اللہ کی حضوری اس کو حاصل ہو جائے، آگاہی اور اس کو حاصل ہو جائے، غفلت اس سے فوراً نکل جائے. وبعد از وصول بدرجہ کمال فوق آگاہی آئے دیگر ناشدہ. اے برادر ارشد اللہ تعالی الی سواء الصراط، بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت کرے. ای درویش را. تو اب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ بات ان نقشبندیہ بزرگوں کے اندر ہے اور یہ فیض ان سے حاصل ہوتا ہے اور یہ مقصد ہے ہمارا ان تک جانے کا، کوئی اور کمال کے لیے جو مختلف لوگ سمجھتے ہیں اس کے لیے نہیں، بلکہ کمالات بندگی کے لیے، کہ ہمارا صحیح معنی میں تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم پکڑ لیں اور بدعات نامرضیہ سے گریز کریں، اور یہ بات ایسی ہو کہ ہمیشہ دوام ہمارے اندر ایک بیداری کی کیفیت ہو کہ غفلت میں ہم کوئی ایسا کام نہ کر سکیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو. تو اسی سے تمام ترقی ہے بندگی کی. کہتے ہیں کہ جب مجھے اس بات کی خواہش پیدا ہوئی، عنایت خداوندی جل علا ہادی کارو گشتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اس کی عنایت ہماری طرف بڑھی اور ہمارے کام کو اس نے آسان کیا. بخدمت ولایت پناہ حقیقت آگاہ ہادی طریق اندراج النہایہ فی البدایہ وإلی السبیل الموصل الی درجات الولایت معید الدین الرضی شیخنا و مولانا و امامنا الشیخ محمد الباقی قدس اللہ سرہ العزیز، کہ یکی از خلفاء کبار خانوادہ حضرات نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم بودا اند رسانید. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے پاس پہنچا دیا، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو نقشبندیہ سلسلے کے اکابر کی جو کمالات بندگی ہیں، اتباع سنت کا کمال ہے، دوام آگاہی ہے، ہمیشہ غفلت سے دور رہنا، اور تمام 24 گھنٹے کے کاموں میں اللہ اور رسول کے حکم اور ان کے طریقوں کے مطابق کاموں کو انجام دینا، یہ بات انہیں حاصل تھی. اس قسم کے خلفاء میں سے ایک آپ تھے الشیخ محمد الباقی. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا جب میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. وعیشہ ای درویش، جب طلب پیدا ہوئی، وعیشہ ای درویش را ذکر اسم ذات جل سلطانہ تعالی فرموتان. تو آپ سب سے پہلے انہوں نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ احمد سردی رحمۃ اللہ علیہ کو اسم ذات کا ذکر تلقین اور تعلیم فرمایا بطریق معہود توجہ نمودن. اور جو ان کا ایک خاص طریقہ ہے، معروف طریقہ، جانا ہوا طریقہ ہے ان کا، اس طریقے پر، اس طور پر انہوں نے مجھ پر توجہ فرمائی. تو توجہ کے ذریعے سے طالب کی مدد کرتے ہیں نقشبندیہ سلسلے میں. طالب سے بجائے اس کے کہ بہت لمبی چوڑی محنت کروائیں اور بہت بڑے لمبے چوڑے اونچے پہاڑ کھدوائیں، وہ اپنی ہمت اور توجہ سے اس کی مدد کر کے اسے وہاں دربار الہی میں لے جا کے گویا کوشش کرتے ہیں کہ اسے آج ہی کیوں نہ دربار الہی میں کھڑا کر دیا جائے، کہ ہر چیز کو یہ بھول جائے سوائے اللہ کے، اور اس کی حکم کے مطابق پھر یہ دنیا میں کام کرے. تو یہ خاص توجہ ان کی جو تھی، تو اس توجہ سے سب سے پہلے آپ کو اسم ذات تلقین فرمایا. اب یہ ذکر اسم ذات جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ ایک ایسا عام نہیں ہے جیسے کہ زبانی کسی کو کہہ دیا کہ اچھا اللہ اللہ کیا کرو، بلکہ حقیقتاً ایک ایسی توجہ فرمائی کہ ان کا قلب اور ان کا روح جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں منہمک ہو گیا، کہ اب وہاں کسی غفلت کی گنجائش ہی نہ رہے. اور یہ ذکر جو ہے، اس کو
ہر کس و ناکس برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے. بڑی اس کے لیے بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے, بڑی استعداد کی ضرورت ہے. یہ چونکہ صاحب استعداد تھے, اس کو انہوں نے برداشت کر لیا. اور اس قسم کے شیوخ جو ہے عام طور پر اسی طرح کا ذکر تلقین کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ذکر بے شک وہاں ذکر بتا کر دیتے ہیں نقشبندیہ سلسلے میں کہ قلب پر انگلی پھیر کر کے کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ اللہ کرو اور یہ سمجھو کہ یہ قلب تمہارا ذکر کر رہا ہے. تو یہ تو عام طالبوں کو بتا دیتے, لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا تو قلب اس وقت خود ہی ذکر میں ایسا منہمک ہوا اور ایسا کھو گیا اور اتنے ڈوب گئے کہ ایک ایک روئیں سے گویا ان کے ذکر. اور اس طرح کا ذکر اگر عام آدمی پر طاری کر دیا جائے تو اس کا تو قلب پھٹ جائے, روئے روئے سے اس کے خون نکلنے لگے. خیر, تا التزاز تمام درمن پیدا شد, یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں اس چیز کو کہ میرے اندر ایک خاص لذت پیدا ہوئی. بس کمال شوق گریا دست داد, اور رونے لگے آپ. اتنی رقت طاری ہوئی آپ پر کہ آپ رونے لگے. اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ وہاں کھڑے ہوئے تو اپنی نیستی کا خیال آیا, اس کی ہستی کا اندازہ ہوا, تو اس کے سامنے آپ کو رونا آ گیا. وبعد از یک روز کیفیت بے خودی کے نزدیک اکابر معتبر است و مسمع است و غیبت رونمود. اور ایک دن کے بعد ہی وہ کیفیت بے خودی کہ جو ان کے اکابر کے ہاں معتبر ہے, معروف ہے, اور جس کو کہتے ہیں غیبت, وہ ظاہر ہوئی. وہ درا بے خودی, اور اس بے خودی میں یک دریائے محیط می دیدم, تو میں نے اس بے خودی کی حالت میں ایک دریائے محیط دیکھا, بہت بڑا دریا. وسور و اشکال عالم را در رنگ سایہ درا دریا می یا درا دریا می آتا. تو اب یہاں ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز بھی دکھائی گئی, کچھ چیزیں دکھائی گئی. یہ جو تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے. یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی گئی. ایک عام آدمی کوشش کرتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کی, تو وہ اپنی خواہش سے دیکھتا ہے. اس کا وہ دیکھنا جو ہے اسے اللہ تعالیٰ سے منقطع کر دیتا ہے. اور ان کا دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تو دیکھتے ہیں اور پھر اسے توجہ ہٹا لیتے ہیں, پھر اللہ آگے بڑھاتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا حال ہے. تو اس طرح کے اشکال, شکلیں اور صورتیں یہ تمام جیسے سایہ ہو اس حالت میں, اس دریائے محیط میں سائے کی شکل میں وہ تمام چیزیں نظر آئیں. وہی بے خودی رفتہ رفتہ استیلائے پیدا کرد و با امتداد کشید ہے. یہاں تک اس کا غلبہ ہوا اس بے خودی کا کہ بے حد وہ طول پکڑ گئی, اور گاہے تا یک پہر روز می کشید. کبھی تو ایسا ہوتا کہ دن کا ایک پہر اس میں گزر جاتا, بگاہے دو پہر, کبھی دن کے دو پہر اس حالت میں گزر جاتے. ادھر بعض اوقات استیعاب شب میں نبود, یہاں تک کہ بعض وقت تمام شب یہ حالت رہتی. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ چیز نہیں آپ نے کہی ہے کہ اس حالت میں رہتے ہوئے میں کوئی نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوتا. وچو یہ قضیہ رب حضرت عیسیٰ رسانیدم, تو آپ نے پھر اس بات کو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا. فرمودن, تو آپ نے فرمایا نحوے از فنا حاصل شدہ است, فنا تھوڑی سی ابھی حاصل ہوئی ہے. دنیا کی طرف سے فنا تھوڑی سی حاصل ہوئی کہ وہ چیزیں ہٹ کر کے دوسری چیزیں جن کا دور ہونا بھی ضروری ہے فی الحال وہ نظر آ رہی. وَالذِّكْرِ گفتن منا فرمودن, وَالذِّكْرِ گفتن منا فرمودن, اور یہ کہا کہ یہ ذکر جو ہے زبان سے نہ کرنا. نگہداشت آگاہی امر نمود, لیکن وہ جو آگاہی پیدا ہوئی تھی کہ غفلت نہ ہو, تمام وقت اللہ تعالیٰ کی حضوری ہو, اور ہمہ وقت ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم موجود ہیں, تو اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہونا چاہیے.
بعد از 2 روز پھر 2 دن گزرے، ہمارا فنا مصطلح حاصل شد، اصطلاحی فنا جو ہم کہتے ہیں لوگ کہ اب نہ اس کی کوئی خواہش رہی، نہ اس کی کوئی پسند رہی، نہ اس کا کوئی ارادہ رہا، یہ آدمی بالکل فنا ہو گیا اپنے سے، تو اصطلاح میں اس کو فنا کہتے ہیں۔ یہ فنا آپ کو 2 دن کے بعد پھر یہ حاصل ہوئی، بعرض رسانیدم، آپ سے عرض فرمایا فرمودند کے بکار خود مشغول باش، ابھی تم جو اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو کہ تمہیں یہ بات حاصل ہوئی، اس سے نظر ہٹا کے اپنے کام میں لگے رہو، تمہیں آگے جانا ہے۔ بعد ازاں فنا حاصل شد، اب فنا حاصل ہوئی، یعنی یہ بات، یہ احساس کہ ہمیں فنا حاصل ہوئی، یہ بات بھی جاتی رہی، اور یہ ضروری ہے۔ جو بعض رسانیدم، پھر عرض کیا آپ سے فرمودن کے تمام عالم را یکے بی بینی وہ متصل واحد می یابی، کہ اب تمام عالم کو تم ایک ہی دیکھ رہے ہوگے نا، اور واحد پا رہے ہوگے۔ عرض کرتم کہ بلے، میں نے کہا کہ بے شک فرمودن کے معتبر در فنائے فنا آنست کے، فنائے فنا میں معتبر یہ ہے کہ باوجود دیدن اتصال، اس اتصال کے، یہ جو ایک تم دیکھ رہے ہو تمام عالم کو، اس کے دیکھنے کے باوجود بے شعوری حاصل شود، اس کا جو شعور ہے یہ بھی چلا جانا چاہیے، کہ ابھی تمہیں اس بات کا شعور ہے، پھر یہ بھی فنا ہو جائے تو صحیح معنی میں فنا وہ ہوگی۔ در ہماشا فنائے فنا بآصفت حاصل شد، تو اللہ کے فضل سے اسی رات میں پھر یہ بات بھی مجھے حاصل ہو گئی۔ بعض رسانیدم، آپ سے عرض کیا وہ حالت کے بعد اس فنا حاصل شد، اب جو حالت کے فنا کے بعد مجھے حاصل ہوئی، اس فنا کے بعد نیز بعض رسانیدم، وہ بھی عرض کیا کہ اب یہ صورتحال ہے۔ وہ گفتم کہ من علم خدرا نسبت بحق سبحانہ حضوری بی یا بر، اپنے علم، ہم ہمارا علم اور ہم احساس ہو کہ ہم علم جب رکھتے ہیں اور اپنے علم سے ہم کو سمجھے، یہ بات نہیں۔ گفتم کہ من علم خدرا نسبت بحق سبحانہ حضوری بھی، اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ کے علم کی بنسبت حضوری یعنی اب جو صرف ہے حضوری کا علم ہے، وہ اوصافے کے بمن منصوب بودا بھاگ سبحانہ منصوب نام، اور یہ بات بالکل میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، اور یہ بات مجھے ایک دم سے یعنی یہ جم گئی ہے کہ جو کچھ بھی یہ صفات جو پیدا ہوئی ہیں میرے اندر، وہ میری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اس کی دین سے ہیں۔ بعض نورے کے وحیط ہم اشیاست، تو جب اسے انہوں نے اپنا نہ جانا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نور تمام اشیاء کو محیط ظاہر ہوا، ظاہر گشت، وہ بنا رہا حق دانستم، میں سمجھا کہ یہی اللہ ہے جل وعلا۔ وہ نور رنگ سیاہ داشت، لیکن وہ نور جو تھا سیاہی مائل تھا، مگر بارزر ساندم، میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ بات ہے، یہ دیکھ رہا ہوں میں، یہ محسوس کرتا ہوں۔ فرمودان دیکھ حق مشہود است جل سلطان اما در پردہ نور، نہیں، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، مگر وہ پردہ نور میں ہے، ابھی تمہیں اس کا دیدار ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس کی وہ تجلی نہیں ہو رہی، بلکہ تجلی کے اوپر ایک پردہ ہے جو تمہیں نظر آیا۔ ولیس فرمودند کہ این بساط کے طرح نور بھی نمایت در علم است، اصل میں یہ جو پھیلاؤ جو تم دیکھ رہے تو حقیقتا نہیں ہے وہ، بلکہ تمہارے علم میں ہے یہ چیز، وابستہ تعلق ذات جل شانہ، اللہ کے ذات کے تعلق کے واسطے سے یہ نور جو ہے وہ نور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نعوذ باللہ نور ہو، ایک علم، تمہارے علم میں ایک ایسی چیز آئی ہے، باشیاء متعددہ کہ در بالا و پست واقع شدہ اند، وہ تمام اشیاء کثیر تعداد میں جو تمہیں نظر آئی، جو اوپر و نیچے ہر طرف تمہیں دکھائی دی اور پھیلی ہوئی نظر آئی، یہ نمایت نفی انبساط باید کرتی، اس کی بھی نفی کرنا چاہیے، اس سے بھی تعلق توجہ ہٹ جانا چاہیے،
یہ بھی تم نہ دیکھو، اس طرف بھی تمہارا التفات نہ ہو. بعد ازاں نور سیاہ منبسط رو با انقباض آورد. اس سیاہی مائل نور سے اس کے بعد مجھے کچھ انقباض ہوا، ناپسندیدگی و تنگ شدن گرفت، تا آ کے بنقطہ کشید، یہاں تک کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی فرمودن کہ ایک نقطہ بھی جو تمہارے سامنے جو ابھی تو پھیلا ہوا تھا پھر ایک نقطے میں نظر آتا ہے، تو وہ بھی نقطہ رہا، ہم نفی باید کر، اس کو بھی، اس کی بھی نفی کر دو، وہ بھی نظر نہ آئے، وہ بھی نہ رہے. وہ بحیرت آمد، اور حیرت میں تم آ جاؤ. ہم چلا کرتا یہی کیا. نقطہ محروم، وہ جو وہم میں ایک ہمارے نقطہ تھا، وہم میں جو ہمارے نقطہ تھا، ہم از میان زائل شد، اللہ کے ہمارے درمیان سے زائل ہو گیا. وہ بحیرت، اب پھر حیرت آئی. حیرت انجامید کے درا موتن شہود سبحانہ خود بخود است کہ اس مقام پر، اس حیرت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا دید کی دید اور شہود خود بخود ہوتی ہے. جو بارز رسانیدم، جب عرض کیا تو فرمایا فرمودن کہ ہم یہ حضور نقشبندیہ است و نسبت نقشبندیہ عبارت ازی حضور است. یہی وہ حضور ہے، یہی وہ حضوری ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ گویا یہ ہم نقشبندیہ کی نسبت، نقشبندیہ میں یہی چیز جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے نسبت میں. اور اسی حضور سے جو کہ بے غیبت، اس کو کہتے ہیں حضور بے غیبت، نیز بھی کوئی ہم کہ جس میں کسی قسم کی غفلت نہ ہو. اور اندراج نہایت در بدایت دری موتن صورت میں بندت، اسی مقام پر گویا یہ کہ جو بات آخر میں حاصل ہونا ہے وہ شروع میں حاصل ہو گئی، یہ بات حاصل ہوتی ہے. وہ حصول ہی نسبت، اور اس نسبت نقشبندیہ کا حصول بر طالب رہا، طالب کو دری طریق اس طریق سے در رنگ اخذ کردن طالب، کہ گویا طالب نے یہ بات اخذ کر لی، اس کو یہ بات حاصل ہوئی. وہ اچھا در سلاسل دیگر، لیکن دوسرے سلسلوں میں اذکار و اوراد را پورا اسپیر تا برا عمل نمایت و پے بمقصود برد. دوسرے سلسلوں میں یہ ہے کہ اذکار اور ورد اور تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک طالب کو ایک لمبے عمل اور مجاہدے کی طرف ڈالا جاتا ہے، اور اس مقصود کی طرف اس کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے. قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، آپ سوچئے ہمارے گلستان میں ہماری بہار کا قیاس فرمائیے. اور وہی درویش رائی نسبت عزیز الوجود بعد 2 ماہ و چند روز از ابتداء زمان تعلیم ذکر حاصل شدہ بود. تو یہ حالت جو مجھے 2 ماہ اور چند دنوں کے بعد ہی، جبکہ ہماری تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمیں حاصل ہوئی، از متحقق شدن ای نسبت فنائے دیگر کے آرا فنائے حقیقی میں گویا بھی گویا حاصل گشت. جب یہ بات متحقق ہو گئی، جب یہ بات جم گئی، جب اس پر ہم استقامت حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسری فنا جس کو کہتے ہیں کہ فنائے حقیقی، وہ بات ہمیں حاصل ہوئی. اور دل را قدر وسط پیدا شد، اور ہمارے قلب کو اس درجے وسط پیدا ہوئی قلب میں کہ تمام عالم را از عرش تا مرکز زمین در جنب وسط مقدار خردلہ قدر نبوت. اس درجہ وسط حاصل ہوئی کہ یہ تمام عالم جو ہے عرش سے لے کر زمین کے مرکز تک اس بات کے مقابلے میں اور اس وسط کے مقابلے میں یہ چیز جو ہے اتنی وسیع چیز، مقدار خردلہ قدر چھوٹے سے دانے کے برابر ہوا، وہ چیز ہو گئی. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بعض خود را ہر فرد عالم بلکہ ہر ذرہ حق می دیدم. یہ سب چیزیں تو دیکھی انہوں نے، اور جو اتنی وسیع تمام چیز دیکھی،
زمین اور عرش و فرش یہ تمام چیزیں، لیکن اس کے بعد جو فنائے حقیقی حاصل ہوئی اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں، فنائے حقیقی کے مقابلے میں چھوٹے سے دانے کی ہو گئی. بعد ازاں خود رہا وہ ہر فرد عالم رہا، بلکہ ہر ذرے رہا حق ملی رہا. تو گویا یہ تمام چیزیں جتنی بھی تھی میری نظر سے جاتی رہی، اور سوائے حق کے ہر چیز کو اگر میں دیکھتا تو اس کے پیچھے میں حق ہی کو دیکھتا جل والا. بعد ازاں ہر ذرے عالم رہا، فرادا عین خود دیدم، فرادا تنہا، یعنی تنہا عین خود، اپنا عین دیکھا، بخود رہا عین ہمایہا، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کا عین محسوس کیا تھا. آنکھ تمام عالم رہا در یک ذرہ گم یافتم، یہاں تک کہ پورے عالم کو میں نے ایک ذرے میں گم پایا. بعد ازاں خود رہا بلکہ ہر ذرہ آ رہا، ہر ذرہ رہا آن قدر منبسط وہ وسیع دیدم. اس کے بعد پھر خود کو اور تمام چیزوں کو، ہر ذرے کو اتنا پھیلا ہوا اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم رہا، بلکہ اضعاف عالم رہا، کہ پورے عالم کو بلکہ دگنے عالموں کو درا گنجائش باشد اس وسط میں دیکھا. بلکہ خود رہا وہ ہر ذرہ رہا دور یافتم، خود کو اور ہر ذرے کو ایک ایسا دور پایا منبسط پھیلا ہوا کہ در ہر ذرہ ساری کی جو ہر ذرے میں پھیلا ہوا ہو. تو یہ ہم لوگ یہاں دیکھ رہے تھے ابھی. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بعد ازاں خود را بلکہ ہر ذرے را مقوم تمام عالم. مقوم کہا ہے محصل اور راست، تقویم سے قائم کرنے والا تمام عالم کو تھامے ہوئے. ہر ذرہ بعد ازاں خود رہا بلکہ ہر ذرہ مقوم تمام عالم یافتم. اچھا، اب یعنی تمام عالم خود کو اور ہر ذرے کو مقوم تمام عالم یافتم، یعنی قیوم کی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس نے ہر ذرے کو تھامے ہوئے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ. مگر یہاں جو بات کر رہے ہیں بعد ازاں خود رہا بلکہ ہر ذرے رہا مقوم تمام عالم یافتم، ہر ذرے کو اور خود کو بھی قائم کرنے والا تمام عالم کا محسوس کیا. بعض رسانیدم، تو ہم نے عرض کر دیا حضرت واقد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمودند کہ مرتبہ حق الیقین، ابھی جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ حق الیقین در توحید ہم یہ کہتے ہیں. توحید میں حق الیقین کا مرتبہ یہی ہے. اچھا، اب مقوم یعنی قیوم، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیوم ہے نا، تمام چیزوں کا، ہر ذرے کا، ان کا، پورے عالم کا، ہر مخلوق کا. قیوم جو ہے قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ چیز ان کو نظر آئی. یہ بات جب عرض کی تو کہا کہ ہاں تم نے حق الیقین، توحید کا جو حق الیقین کا مرتبہ ہے وہ تم کو حاصل ہوا. تو حق الیقین اور ایک تو ہے عین الیقین ہے نا، اور اس سے پہلے والا علم الیقین. کسی نے کہا بھائی وہاں پر وہ گھڑا رکھا ہوا ہے، پانی کا برتن رکھا ہے، جو دیکھو وہ اس میں پانی ہے، تو دور سے دیکھا یہاں پہ گھڑا ہے تو پانی ہوگا، تو یہ تو ہو گیا ہے عین الیقین، علم الیقین ہوا. پھر اس کے بعد آگے گئے، دیکھا اس کو کھول کے جھانک کے دیکھا تو یار سے پانی نظر آیا ہے نا، تو یہ عین الیقین ہو گیا. دل اٹھا ہوئے لیکن ابھی پتہ نہیں، چکھے تو پتہ لگے کہ پانی ہے کہ کچھ اور چیز ہے. تو جب چکھیں گے تو معلوم ہوگا، تو وہ تو یقین ہو جائے گا. خیر،
تو توحید میں حق الیقین کہ اب پتہ لگا کہ تمام عالم کا، یہاں تک کہ ہر ذرے کا اور خود کا قیوم جو ہے وہ ذات باری تبارک و تعالیٰ. مقدم کو لکھا ہے محصل و راست دارندہ، سیدھے رکھنے والا، قائم رکھنے والا. یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ حق الیقین ہے، اور اسی کو جمع الجمع کہتے ہیں، اسی مقام کو جمع الجمع کہتے ہیں. ہمی نست مرتبہ حق الیقین در توحید ہمی نست و جمع الجمع عبارت عظیم مقام است. یہی مقام جو ہے اس کو جمع الجمع کہتے ہیں. بعد ازاں صور و اشکال عالم را چنا کے اول حق می یافتم این زمان موہوب دیدم. پہلے تو دیکھا تھا وہ تمام شکلیں نظر آئی تھی، حقیقتاً گویا نظر آتی تھی، اب وہ سب چیزیں موہوم ہو گئی، وہی بھی ہو گئی. جو ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بس وہ ہے اصل. وہ ہر ذرہ کے حق میں یافتم بے تفاوت و بے تمیز ہمار ذرہ را موہوم یافتم. اس وقت جب کہ ہر ذرے کو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہے اور اس کا بھی وجود ہے، اب سمجھ میں آیا کہ اس کا وجود ہے. اصل وجود جو ہے، اصلی وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے. بغایت حیرت استاد چنانچہ بہت ہی آپ کو حیرت ہوئی اس حال سے. وہ دنی اسنا عبارت خصوص کے اسب در بزرگوار علیہ رحمہ شنید بودم بیاد آمد. تو اس وقت ہمیں یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم کی عبارت یاد آئی، جو کہ والد صاحب بیان کیا کرتے تھے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹا سا رسالہ ہے فصوص الحکم. آپ نے بہت کوشش کی، میں نہیں کبھی. خیر، آپ نے فرمایا فصوص الحکم میں ان شئتا قلتا انہو ای عالم حق و ان شئتا قلتا انہو خلق. تم چاہو تو یہ کہو کہ وہ یہ جو جہان ہے یہی حق ہے، اور یا چاہو تو یہ کہو کہ وہ خلق ہے. تو یہ عالم کیا ہے؟ کہو کہ وہی حق ہے، اور چاہو تو کہو خلق ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا. لیکن اس کی اصلیت کو جب دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اصل تو حق ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ وَجْهٍ وَخَلْقٌ مِنْ وَجْهٍ. اور چاہو تو کہو کہ ایک وجہ اور ایک طرف ایک شکل سے اور ایک صورت میں تو یہ حق ہے، دوسری صورت میں یہ خلق ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بِالْحَيْرَةِ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ. اور اگر چاہو تو کہو حیرت سے لعدم التمیز بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان تمیز نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا. یہ عبارت فی اللہ مسکن اجتراب گشت. اچھا، اب چونکہ یہ عبارت ہی یہاں پر تھوڑی سی انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ اتنی سی عبارت کوٹ کی ہے، پورا تو فصل نے کوٹ کیا ہے نا. ابھی آگے کیا کہا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے نا، مگر اتنی عبارت پر حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسکن اضطراب گشت، یہ جو اضطراب پیدا ہوا اس کو فروغ کیا، دور کیا. بعد ازاں در ملازمت عیشہ رفتہ عرض حال خود نمودم، جا کے ان سے عرض کیا کہ روز حضور تو صاف نشداست بکار خود مشغول باش. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی جو حضوری ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اس درجے کی صاف نہیں ہوئی ہے، ابھی وقت لگے گا. تم اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں مشغول رہو. دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے لگو، اپنے کام میں لگے رہو. تا تمیز موجود اسمعو ظاہر شبہ. یہ جو اس وقت موجودہ تمیز، اس بات کا علم ہونا، اس بات کی تمیز ہونا، اس طرف تمہاری توجہ کا ہونا، اس طرف تمہارا التفات ہونا، یہ چاہتا رہے بالکل سرے سے. وہ عبارت خصوص را کہ مشہر پر عدم تمیز بود
حدم فرمودند کہ شیخ بیان حال کامل نہ کرداشت. یہ عبارت ہم نے پڑھائی سنائی آپ کو. آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں جو شیخ نے بیان کیا ہے حال کامل کا بیان نہیں کیا ہے. عدم تمییز ہم نسبت و بعض ثابت است. اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ عدم تمییز ہوتی ہے کہ آدمی کی توجہ، التفات، یہاں تک کہ اس کے علم میں کچھ نہیں باقی رہتا ہے نا. ایک بے خیالی کی کیفیت، نہ کوئی خیال ہے، نہ وہم ہے، نہ کچھ ہے، بس ایک توجہ ہے ایک طرف کو. تو اس حالت میں حیرت میں اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے نا. کسی بات کی تمیز نہیں رہی، ہر چیز کی نفی ہو گئی. تب حضوری کی جو کیفیت ہے وہ قائم ہوگی اور وہ پختہ ہوگی اور وہ پوری حضوری کہلائے گی. حسب الامر بکار خود مشغول گشتہ، پھر لگے اپنے کام میں. حضرت سبحانہ و تعالیٰ بحث توجہ شریف حضرت عیشیٰ، آپ کی توجہ کی برکت سے حضرت اللہ تعالیٰ نے بعد از 2 روز 2 دن کے بعد تمیز در موجود و موہوم ظاہر گردانی. کیا موجود اور موہوم، یہ چیز موجود ہے، یہ وہمی ہے. اس بات میں تمیز، اس بات کی تمیز ظاہر ہوئی. تا موجود حقیقی از موہوم متخیل ممتاز یافتہ، یہاں تک کہ موجود حقیقی کو، ذات کو اللہ تعالیٰ کی موہوم متخیل یعنی مخلوق کو جدا پایا. وہ صفات و افعال آثار، اور اس کی صفات اور افعال اور آثار کے از موہوم بھی نمایاں. وہ صفات اور افعال اور آثار یعنی کام جو کہ موہوم سے، مخلوق سے بھی نمایاں نظر آتے تھے، صادر ہوتے ہوئے، از حق سبحانہ دیدم کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فاعل ہے، وہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، وہی صفات و افعال رہا. اور یہ جو صفات اور افعال نظر آ رہے ہیں یہ بھی موہوم ہے محض. وہی صفات و افعال رہا نیز موہوم محض یافتہ. وہ در خارج جز یک ذات موجود نہ دیدم. اب جا کر کی کیفیت ہوئی کہ خارج میں سوائے ایک ذات باری تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہ پائی. دیکھیے ابھی یہاں پر نہ دیدم ہے، 2 دیکھ رہے ہیں، ابھی اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ذات کو بھی. چوں ای حالت را بارز اشرف رسانیدم فرمودن کے مرتبہ فرق بعد الجمع حوی نست. جمع کے بعد فرق تفریق یہی ہے. وہ نہایت صحیح تا ایجاز بے شدی آنچ در نہاد و استعداد ہر کس نہادہ انت ظاہر مشود. وہی مرتبہ را مشاہد طریقت مقام تکمیل گفتار ہے. خیر اسی کو انہوں نے بتایا کہ مقام تکمیل کی طریقت میں مقام تکمیل یہی درجہ ہے کہ ہر چیز جو ہے خارج میں وہ محض ذات اور صفات اور افعال الہیہ ہی نظر آئے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھے. لیکن دیکھنے والا جو ہے اس کی جو ہستی ہے اور پھر وہ چیز ہستی ہے ذات باری تبارک و تعالیٰ، یہ 2 جو ہے یہ 2 بھی ایک ہو جانا چاہیے. اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ایک جدا کوئی حیثیت ہے اس کی ہستی کی اور وہ اس ہستی کو دیکھ رہا ہے. آگے چلتی ہے کیفیت ہو ظاہر ہو جاتی ہے. باعث دانست کے یہی درویش را در مرتبہ اولا چون السکر و صحب بسو آوتا. شروع ہی میں جب اس درویش کو پہلے درجے میں سکر سے صحوب میں لائے، جو مدہوشی کی کیفیت تھی اس سے ہوش میں لائے، آودن وصفنا ببقا مشرف ذاتہ، اور فنا سے بقا کی طرف لائے. جو در حضرہ از ذات وجود خود نظر کرتا، اس وقت جب کہ اپنے وجود کی ہر ذرے کو جب ہم نے دیکھا جز حق رانیاب، تو اسے پایا کہ حق کے سوا اور دوسری چیز نہیں ہے. وہ در ہر ذرہ را مرآت شہود ہویا، اور ہر ذرے کو اس کی دید کا آئینہ پایا، اس کی شہادت کا، اس کے دیکھنے کا آئینہ. یہ سارے ذرات، یہ ساری چیزیں، یہ آئینہ ہے جس میں وہ نظر آتا ہے. ازا مقام بعض بحیرت بردن، اس مقام سے بھی حیرت کی طرف آگے گئے، حیرت کے مقام پر گئے. جو بخود آوردن، جب پھر اس سے افاقہ ہوا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ باہر ذرہ
ذرات وجود خود یافت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ذرے کے ساتھ اپنے وجود کے ذرات کے ساتھ پایا. نہ دروے و مقام سابق نسبت وہی مقام ثانی فروتن. اچھا جہاں تک وہ پہلا مقام تھا اس مقام کے مقابلے میں یہ مقام جو ہے یہ تو اس سے بہت ہی جدا ہے، دور ہے. در نظر در آمد بعض بحیرت بردن بچوں بفاقت بردن دری مرتبہ سبحانہ و تعالیٰ نہ متصل عالم یافت وہ نہ منفصل، نہ داخل عالم نہ خارج. نسبت معیت و احاطہ و سریان بر نہجے کے اول بیات بالکلیہ منتفی گشت. تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس عالم میں ہے، یہ اس سے باہر ہے، اس میں داخل ہے، یہ اس سے خارج ہے، اس کے ساتھ ہے، یہ ایسے احاطہ کیے ہوئے. تو اس مقام کے بعد پھر کہتے ہیں آگے بحیرت بردن بچوں با افاقت آوردن. جب مجھے افاقہ ہوا تری مرتبہ اس مرتبے میں حقرا سبحانہ اللہ سبحانہ حق سبحانہ تعالیٰ کو نہ متصل عالم یافت، نہ تو عالم کے ساتھ متصل پایا، جڑا ہوا پایا، نہ منفصل، نہ جدا اس کی ذات کو پایا، نہ داخل، نہ اس کی ذات کو اس عالم میں داخل پایا، ولا خارج اور نہ خارج. نسبت معیت و احاطہ و سریان بر نہجے کے اول بھی یافت بالکلیہ منتفی گشت. پہلی جو نسبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ جاری اور ساری ہے، اس کے اندر جو شروع میں نظر آئی تھی وہ اب بالکل مٹ گئی، اس کی نفی ہو گئی، وہ زائل ہو گئی. مع ذالک بہما کیفیت مشہور شد بلکہ انہو محسوس گویا کہ اب ہم اچھا صاحب. تو خیر یہ بات جو یہاں بتائی ہے مرتبہ حق سبحانہ نہ متصل عالم یافت، نہ منفصل، نہ داخل عالم، نہ خارج. نسبت معیت و احاطہ و سریان بر نہجے کے اول بھی یافت بالکلیہ منتفی گشت. یہ سب ختم ہو گئی ظاہر. مع ذالک بہما کیفیت مشہور شد بل کانہ محسوس، یعنی ہر کیفیت کے ساتھ ہما کیفیت اس کا مشاہدہ ہوا ذات باری تبارک و تعالیٰ گویا کہ وہی ہو، کیونکہ حقیقتاً تو آخرت میں دیکھیں گے. وہ عالم نیز دنی وقت مشہود بود اما با حق. عالم بھی دیکھا لیکن اکیلا نہیں عالم، اس کی انفرادی حیثیت کوئی نہیں ہے، اللہ کے موجود کرنے سے موجود ہے، لہذا اللہ کے ساتھ نظر آیا حق سبحانہ کے ساتھ. ازی نسبت مذکورہ ہیش نداشت بعض. اچھا بحیرت بردن، اب اس کے بعد پھر حیرت میں لے گئے. جو بسہو آمدن آوردن، جب پھر ہوش میں لائے معلوم گشت. اب معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ بعالم نسبت است ورائے نسبت مذکورہ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی یہ جو ہمیں چیز مشہود ہوئی اس نسبت سے بھی ورا دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت جو ہے وہ مجہول الکیفیت کی، جس کی کوئی کیفیت نہ بیان کی جا سکے، وہ اس حالت وہ نسبت اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا بنسبت مجہول الکیفیت. بعض بحیرت بردن پھر حیرت میں لے گئے. ونحو از قبض دری مرتبہ رودان، تو تھوڑا سا قبض بھی ہوا اس میں. جو بعض بخود آوردن، جب پھر خود ہوش میں آئے. وہ تعالیٰ مشہور گشت، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوا بغیر نسبت مجہول الکیفیت، اس مجہول الکیفیت نسبت کے بغیر، بطور کہ ہیچ نسبت بعالم ندارت ہے، اس طور پر کہ کوئی عالم کے ساتھ اسے کوئی نسبت نہ ہو. ورنہ معلوم الکیفیت، نہ وہ کیفیت ایسی ہو کہ جو معلوم کی جا سکے، ورنہ مجہول الکیفیت، نہ مجہول الکیفیت. وہ دری وقت عالم مشہود بود، اس وقت عالم تو عالم کا بھی مشاہدہ ہو رہا تھا بہما خصوصیت. وہ درا وقت علم خاص عنایت شد، اور اس حالت میں خاص ایک علم عطا کیا گیا کہ بسبب عالم ہیچ مناسبت درمیان خلق و حق نما تعالی نمانت، کہ اس علم کے ہوتے اس علم کے آنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلق اور حق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، باوجود حصول حرد و شہود
اب یہ دونوں چیزیں مشاہدہ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ دری وقت معلوم کردہ نیدن پتہ لگا کہ ای مشہود بہی صفت بہی تنزیح نزعت حق سبحانہ و تعالی عن ذالک، بلکہ صورت مثالی تعلق تکوین ہے۔ تو ابھی جو دیکھا تھا یہ ذات کو تنزیح میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ تکوین کہ وہ خلق و تدبیر میں لگا ہوا ہے، اس حالت میں دیکھا تھا کہ برائے تعلقات کونی است معلوم الکیفیت باشد، یہ برائے تعلقات کونی دنیاوی تعلقات سے برا جدا معلوم الکیفیت باشد، تعلق یا مجہول الکیفیت ہے ہاتھ ہے یہاں، کیف الرسول الى سعادہ ودونہا قلل الجبال ودونہن قیوف، عربی کا شعر آ گیا یہ، اس لیے یعنی رسیدن بسا کہ نام حبیبہ شاعرست بچے نہ دیگر نہ متصورست وحالا کے پیش ازوے سرکوباست کے اس تے آہا نابود و ناگزیر واللیل آہا کے آگے واللیل آہا بسیار از بلندی ہست و بسیار تو آرمت و دشوار بقدر قدر فجر وصول دینا مدر خیر۔ یہاں اے عزیز اگر قلم نہ در تفصیل حوالہ تبیین معارف جاری سازم، تو اب یہ جو حالت تنزیح کا یہاں پر جو کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنزیح میں کوئی دیکھے تو یا مجہول، یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہی تنزیح نہ ذات حق سبحانہ و تعالی عن ذالک، یہ جو کچھ دیکھا تھا کہ دو مشاہدے، مشہود عالم بھی تھا مشہود ذات بھی تھی، تو یہ تو خلاف تنزیح ہوا، بلکہ صورت مثالی ہوئی یہ تعلق تکوین حق سبحانہ و تعالیٰ کی صورت مثالی کی بیان دیکھا، تعلق صورت مثالی تعلق تکوین حق تعالیٰ کی نہیں بلکہ اس کی تکوین کی مثالی تعلق کی صورت کو دیکھا کہ برائے تعلقات کونی است، دنیاوی تعلقات سے جدا ہے، یہ معلوم الکیفیت ہے، جانی جاتی ہے باشد تعلق یا مجہول الکیفیت یا یہ مجہول الکیفیت ہے یہ خیر۔ اے عزیز اگر قلم را در تفصیل احوال تبیین معارف جاری سا، اب آخر بات یہ آئی کہ تنزیح میں حق سبحانہ و تعالی تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی ایسے دیکھ نہیں سکتا ہے کہ تنزیح میں وہ قربی ہو اور وہ اللہ بھی الگ ایک ذات نظر آئے۔ اگر اس بات کی اس مقام کی ان احوال کی تفصیل لکھی جائے، ان کو بیان کیا جائے بتطویل انجامت، تو بات بہت طویل ہو، باعتراف بشر بہت لمبی ہو، الخصوص معرف توحید، وہ توحید وجود، خاص طور پر توحید وجود جو ہے اس کی معرف و علوم ذلیت اشیاء، اور اشیاء کی ذلیت کے علوم اگر در بیان آیت جماعت کے عمرہ در توحید وجود ذرانی انگ، وہ جماعت کی جنہوں نے عمریں گزار دی ہیں توحید وجودی میں کہ قطرہ ازاں دریائے بے نہایت حاصل نہ کردہ، انہوں نے بھی اس دریائے بے کرا کا ایک قطرہ نہ حاصل کیا ہو، اس درجہ حصول ہوا کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عجب آنست ہمہ جماعت، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہی جماعت توحید وجودی والے این درویش را از ارباب توحید وجود نمی انگارن، اس درویش کو توحید وجودی والے لوگوں سے نہیں مانتے ہیں، وہ از علماء منکرین توحید بھی شمارن، اور ہمیں ان علماء میں سے شمار کرتے ہیں جو توحید کے منکر، توحید وجودی کے منکر ہیں۔ بس کوتا نظری پنداشتن کے اصرار بر معارف توحیدی از کمال است و ترقی از مقام از نقص، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس توحید وجودی کے معارف کا ظاہر کرنا
اس توحید وجودی پر تمام طور پر قائم ہو جانا، اس کا حصول کمال ہے توحید وجودی کہ ہمیشہ اس میں توحید وجودی کے حالت میں گویا رہے، اس کو کمال سمجھتا، اس کی کمال ہے وہ ترقی اعلیٰ مقام، اس مقام سے آگے ترقی کرنا نفس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ مسترشد این جماع دری امر اقوال مشایخ ما تقدم است کہ در توحید وجودی واقع شدن حضرت حق سبحانہ و تعالی این شرح انصاف دهد از کجا دانستان کیا مشایخ را از آن مقام ترقی واقع نشده است۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مقام سے آگے ترقی حاصل نہیں ہوئی، اور ہمارے مشائخ کو کہاں سے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس مقام سے آگے ہم لوگ ترقی حاصل نہیں ہوئی، وہ محبوس یہاں مقام ماندہ اور ہم اس مقام میں رک کر کے رہ گئے ہیں، بند ہو گئے۔ ماندان سخن در نفس حضور معارف توحیدی نیست، یہ توحید وجودی کے معارف کے خلاف بات ہے کہ البتہ واقع است کہ بالیقین یہ ہمیں حاصل ہے، بلکہ سخن در ترقی ازا مقام است اگر صاحب ترقی را منکر توحید گوید کہ جس نے اس درجے ترقی کی ہو توحید وجودی، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ توحید وجودی کا منکر ہے، وہ برا اصطلاح بندن چه مناقشہ است۔ تو یہ جھگڑا جو ہے لوگوں نے ہمارے خلاف لگا رکھا ہے، برسر اصل صدر خیر۔ اب اسے چھوڑ کر کے ہم اصل بات پر آتے ہیں اور گویم اور کہتے ہیں گویم کہ چون قلیل را بر کثیر دلالت، قلیل کو کثیر پر دلالت ہے۔ تھوڑے کو دیکھ کر چاول کو دیکھا تو دیکھ کی بات معلوم ہوئی کہ پکی ہے یا نہیں۔ قطرہ را ببحر نظیر اشارہ، قطرہ ہے تو ایک بڑے سمندر کا بھی اشارہ مل جائے گا کہ یہاں ہے۔ اختصار بر قلیل نمودم، بہرحال میں نے مختصر ہی پر اکتفا کی ہے، وہ اکتفا بقطرہ ای برادر جو حضرات حضرت خواجہ ہمارا کامل مکمل دانستہ، بہرحال اپنے آپ کو بقطرہ برادر جو حضرت اور جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے اس ایک قطرے پر، جب بہرحال اس درجہ کمالات عطا کرنے کے بعد جب مجھے کامل مکمل سمجھا حضرت شیخ نے، تو اجازت تعلیم طریقہ فرمودہ، تو مجھے اجازت دی کہ تم اس تعلیم طریقے کی تعلیم کرو۔ وہ جمعیہ طالبان رہا حوالے میں نمودت، اور بہت سے طالبان کو میرے حوالے کیا، ایک گروہ کو۔ برادرہ وقت در کمال و تکمیل خود تردد، مجھے خود اپنے کمال و تکمیل پر تردد تھا، فرمودن تو فرمایا جائے تردد نیست کہ مشایخ الزامی مقامات را مقام میں کمال و تکمیل فرمودہ ان، یہی وہ مقام ہے کہ مشایخ نے اس کو کامل و مکمل قرار دیا ہے۔ اگر تردد در مقام پیدا شود، اگر تمہیں تردد ہوتا اس مقام میں، تردد در کمالیت ہم مشایخ لازمایت، تو گویا تم تردد کرتے ہو کہ ان مشایخ کو یہ مقامات حاصل نہیں تھے، تو تمہیں اس بات میں شک ہوتا ہے اگر تم اپنے آپ میں خود اپنے بارے میں تردد کرتے ہو۔ حسب الامر، بہرحال پھر آپ کے حکم کے مطابق شروع در تعلیم طریقت نمودم و توجہات درکار طالبان مرئی ساختم و مسترشدان اثرهای اوزان محسوس شد، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی تعلیم کی طرف، اور اس کا فائدہ بھی میں نے محسوس کیا، حتیٰ کہ کار سنن بساعت قرار یافت، برسوں کا کام جو ہے گھڑیوں میں طے ہونے لگا، یک چندے وہی امر سہ گرمی داشتم، آخر الامر بعض علم و نقص خود پیدا شد۔ اچھا خیر، اب یہاں گیا بہت چیزیں چلی تو یہاں تک آگے ہم لوگ صفحہ 95 اب شروع ہوگا، تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہے 13 فروری سن 2000۔ ہم لوگ آئے تھے صفحہ 94 ہم نے مکمل کیا تھا اس مکتوب کا، اور اب صفحہ 95 پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو میں فارسی سے اردو میں آپ کو ترجمہ کرتا جاتا ہوں، اور اس کی تھوڑی بہت تشریح کر دیتے ہیں۔
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہم نے اس میں تشریح فرض کیجیے کہیں کی ہے اور اتفاق سے وہی بات دوسرے مکتوب میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے. یہ بہت ہوتا ہے ان مکتوبات میں، ہے نا. تو وہ تشریح جو انہوں نے فرمائی ہے وہ تو صحیح ہوگی، اور جو ہماری تشریح ہے تو وہ غلط ہو جائے گی. کوشش تو کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ حد کے اندر رکھ کے بات کریں کہ کوئی بات ایسی نہ ہونی پائے جو مخالف ہو جائے. لیکن اگر کوئی بات اس میں ریکارڈ ہوئی ہے اور پھر کہیں اتفاق سے دوسرے مکتوب میں وہ بات ملتی ہے، اس کی کسی اور طرح تشریح کی ہے، تو وہ تشریح صحیح ہوگی جو مکتوب میں ملی ہے. یہ ایک بڑی خصوصیت ہے یہ مکتوبہ شریف کی. بعض اصطلاحیں کہیں استعمال کی پھر اس کی تشریح دوسری مکتوبات میں آئی ہے. اس طرح سے یہ تو مکتوب خود بذات خود ایک مکتوب میں کوئی بات ہے تو کہیں اور دوسرے چند مکتوبات میں اس کی تشریح مل جاتی ہے. تب صفحہ 95 سے ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے آخر الامر بعض علم بنفس سے خود پیدا شد. اچھا، اب جو کچھ بھی حالت یہاں تھی اس کو کہا گیا کہ یہ مقام کمال تکمیل. تمام مشائخ کہتے ہیں کہ یہ کمال تکمیل کا مقام ہے. اس کے بعد بھی پھر یہ ہوا آپ کے ساتھ کہ کچھ اس حالت میں نقص پیدا ہوا. وہ ظاہر ساختن کے تجلی ذاتی برقی کہ اکابر مشائخ آرا نہایت گفتاند ہیچ دریرہ پیدا نہ شد. اچھا، اب مشائخ نے تجلی ذاتی برقی کو تجلی ذاتی برقی کے اکابر مشائخ آرا نہایت گفتاند ہے کہ بھائی یہی نہایت ہے. تو کہتے ہیں نہیں نہایت یہ نہیں، یہ بات نہیں. والسیر الی اللہ والسیر فی اللہ نیز معلوم نہ شد، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی سیر، اللہ تعالیٰ کی طرف کو جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہونا، معلومات کا ہونا، وہاں رسائی ہونا، یہ کوئی ایسی چیز تو محسوس نہیں ہوئی کہ چیز یہ ہے کیا. پس از تحصیل امثال ای کمالات چارہ نبوت. تو اس قسم کی جو کمالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک، جس کو سیر اللہ و سیر فی اللہ کہا ہے، لے جانے والے ہیں، تو یہ بھی کمالات اور یہ بھی پریکٹس گویا ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ای زمان علم بنفس سے خود مبرہن گشت. چنانچہ آپ کو یہ بات حاصل ہوئی اور تب جا کر کے یہ بات آپ کو کھلی کہ پچھلا حال جو تھا وہ بھی مکمل نہ تھا، بلکہ اس کی تکمیل مزید آئندہ ہوتی ہے. طالبانے کی در گرد من بود اند جمع کردہ حدیث نفس خود گفتم. طالبانے کی در گرد من بودن جمع کردہ حدیث نفس خود گفتم. اپنی یہ تمام باتیں جو ہیں ان طالبوں کو میں نے بیان کی جو اب میرے چاروں طرف آنے لگے تھے، یعنی مجھ سے فیض حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رابطہ قائم کیا تھا. حدیث نفس خود گفتم، خود اپنی اس نفس کی بات بیان کی. وداع ہما خواستم، اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، چونکہ ابھی تکمیل میری نہیں ہوئی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ تشریف لے جائیے. فی الحال ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ ارشاد کا مقام اور ارشاد کا کام انجام دوں. اما طالبان ای معنانا بر تواضع محمول داشتہ، لیکن طالبان نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ تواضع برت رہے ہیں تو ازاچ داشتند بر نگشتن، وہ نہیں، وہ پلٹے نہیں، مطلب یہ جو انہوں نے چھوڑا نہیں مجھے، وہ سمجھے کہ یہ محض تواضع کے طور پر کہہ رہے ہیں. اور میں نے ایک بات بتا دی کہ بھائی ابھی میری خود تکمیل میں کچھ خامی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی میری صحبت میں نہ رہیں. بعد چند، لیکن چھوڑا نہیں ان لوگوں نے. بعد چندگاہ حضرت حق سبحانہ و تعالی احوال منتظرہ را محصل گردانید. تو جن احوال کا انتظار تھا
کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ مجھے حاصل کروا دیے. کیا حوال تھے وہ؟ از تجلی ذاتی برقی و معنی سیر الی اللہ و سیر فی اللہ. کہ تجلی ذاتی برقی کیا ہے، سیر الی اللہ اس کے بعد ہے، اور سیر فی اللہ اس کے بعد ہے. تو یہ حقائق جو ہے مجھ پر ظاہر کر دیے. بصدقت حبیبہ علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مجھے حاصل ہو گیا. بدا کے اب اس کے بعد فصل، یعنی پیراگراف ہو گیا سمجھ لیجئے، یا شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسری باتیں اب شروع کریں اس سلسلے میں. بدا کے حاصل طریقہ حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم اعتقاد اہل سنت و جماعت است و اتباع سنت سنیہ مصطفیہ علی صاحبۃ الصلاۃ والسلام والتحیہ و اجتناب است از بدعت و ہوائے نفسانیہ و عمل بعزیمت امور مہما امکن و احتراز از عمل برخصت و استہلاک و اسملال است بلند درجہ جذبہ وہی استہلاک بعدم وہی استہلاک را بعدم تعبیر کردہ اند. اچھا اب یہاں سے اسے روک دیجیے تھوڑا یہاں پر. اچھا صاحب کہتے ہیں کہ اس طریقے کو حاصل کرنا جو حضرات خواجگان نقش بندیہ اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو اور پاک کرے، تو ان کا طریقہ یہ ہے اعتقاد اہل سنت. سب سے پہلے عقیدہ. تو فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت. اب اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ کیا ہے، یعنی کس کس کو ماننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے، صحابہ نے جو کچھ فرما دیا ہے تشریح کر دی ہے اس کی، تابعین نے جو کچھ اس کی تشریح کر دی ہے، اور جو مجددین ہیں ہمارے فقہاء اور علماء جو اس پر سختی سے عامل ہیں سنت پر، انہوں نے جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے اس کے ذریعے سے کام اپنا انجام دینا. تو اعتقاد جو اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں مختلف عقیدہ رکھنے والے، وہ ترقی نہیں کر سکتے. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چوٹ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پہ چوٹ کرتا ہے، کوئی صحابہ پہ چوٹ کرتا ہے، کوئی تابعین کو برا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سب یہاں اس سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ اعتقاد جو ہے اہل سنت والجماعت کا نہ ہوا، یہ جدا ہو گئے اس سے. تو اگر اس حالت میں ہم ہیں اور وہ عقائد ہمارے ہیں تو اس کے باہر تو کچھ کام نہیں بن سکتا. بلکہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہہ دیا کہ وہ اولیاء اللہ جو ہیں صرف اہل سنت والجماعت ہی میں سے ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے عقائد رکھنے والے ہیں ان میں کوئی ولی ہوا ہی نہیں کبھی شروع سے آخر تک. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو اتباع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، پرہیز کرنا ہے بدعات سے، ہوائے نفسانی سے، اور عمل کیسے کرنا ہے عزیمت کے درجے میں. چلو بھائی اس کی بھی اجازت ہے یہ بھی کر لو، چلو اس کی بھی اجازت ہے یہ بھی کر لو، نہیں، بلکہ اس جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی یہ اجازت ہے اس درجے میں کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہے. ایکسیلنس، عزیمت، احسان. تو ہمیشہ اس احسان کو لینا اور عزیمت کو لینا اور اس پر عمل کرنا، اس کام اس طریقے میں جتنے بھی ہو، جہاں تک بھی ہو سکے تمام. اور بچنا رخصت سے کہ اچھا اجازت ہے چلو مجبوری میں یہ بھی کر لو، تو کہنا اس سے بھی بچنا رخصت سے. وہ استہلاک و اسملال است اولاً درجہ جذبہ. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتباع اہل سنت والجماعت کی اور اجتناب بدعات سے جو انہوں نے بتایا. اب جب یہ بات اس نے اختیار کر لی تو طبیعت اس کی مزبہل ہوتی ہے اور جذبہ
ایک اس کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے، اللہ اور رسول کی محبت کی طرف. اور یہ جو استہلاک ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس استہلاک کو، اس ہلاک شدن کو، ہر طرف سے ہلاک ہو گیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، کسی کا ہوش نہیں. اس کو آدم تعبیر کیا ہے. وہ بقائے کے دری جہت پیدا شود، تو ایک مرتبہ تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر طرف سے توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے سوائے اللہ کے، اور کسی بات کو، اللہ اور رسول کی بات کی کوئی بات نہ سنتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے نا. اور دنیا کے امور کی طرف سے بھی ایک درجے میں ہٹ جاتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ بالکل وہ گویا کہ اس کو سامنے اللہ تعالیٰ کے کھڑا کر دیا گیا. تو کیا ہوا کہ جو ادھر والے امور ہیں، دنیاوی امور، ان کو بھی تو انجام دینا ہے، یہاں بھی تو فرائض واجبات ہیں. یہ وہ اس حالت تو نہیں کر سکتا ہے. اس حالت کہ جذبہ ہے اور استہلاک ہے، یعنی ہلاک ہو چکا ہے، اور اس طرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ کھڑا ہوا ہے. ایک طرح سے اسے واپس کیا جائے گا، وہ اونچا درجہ ہے. مستہلکین جو ہیں وہ مرجوعین بھی ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو ہلاک ہو چکا، فنا ہو چکا بالکل اللہ میں، تو اس کو وہاں سے پھر واپس بھی آنا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کا یہی مقام ہے. چنانچہ یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بازرہ غیبت از حس سے اتفاق افتد. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو، اب یہ حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ حس سے اتفاق و بازرہ دیگر. خیر، تو بعض جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ بالکل ہی یعنی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ادھر سے دوسرے رخ سے اللہ کے سوا سے، اللہ کے ما سوا سے بالکل مٹ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں. وہ بازرہ، بعض کو پھر کوئی اور حالت ہوتی ہے. وہ صاحب ای بقا ممکن است کے بصفات بشریہ رجوع پرت. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود سے تو فانی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے باقی ہوئے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے آدمی کو جو صفات بشری کو اگنور کر رہا تھا، گویا اس سے تعلق جیسے ٹوٹ رہا تھا، اس کا اس طرف کا میلان نہیں تھا، اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر اسے صفات بشریہ کی طرف واپس لاتے ہیں. باخلاق نفسانیہ عرض نمایت، اور نفسانی اخلاق یہ واپس آتے ہیں اس کے، بخلاف بقائے کے برفنا مترتب است، برخلاف اس بقا کے کہ جو فنا پر، فنا کے نتیجے میں آتی ہے. کہ عود ازاں جائز نیست، اب وہاں سے واپس آنا جائز نہیں. اچھا، اب یہاں جو بات بتائی انہوں نے کہ ایک تو یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتے 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 اسی طرف کو کھنچ کے رہ گیا، اسے دنیا کی امور سے دلچسپی نہیں رہی، بیوی بچوں سے بھی ایک طرح سے کٹ جاتا ہے، اس طرف بھی رغبت نہیں ہوتی ہے، وغیرہ یہ ساری چیزیں. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ دربار تک پہنچ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے انعامات دے کے. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو سارا کچھ انسٹرکشن دے کے اور انعامات دے کے آپ کو واپس کیا، تو آپ ہم لوگوں کی تربیت کر سکے، صحابہ کرام کی تربیت کر سکے. ورنہ اسی طرف کو کھنچ کے رہ جاتے تو خود تو فیض پا لیا، دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ عام طور پر مرجوعین جو ہیں وہ ان کا مقام بلند کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی انبیاء کی صفات میں سے ہے، وہی انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. تو اب ایک بات اور انہوں نے یہاں بیان کی ہے، بخلاف بقائے کے برفنا مترتب است کہ عود ازاں جائز نیست. ایک بقا یہ بھی ہے، یہاں سے فنا ہوا، ذات باری سے باقی ہے. تو اللہ سے باقی کا کیا مطلب ہوا کہ اب اس سے جتنے امور سرزد ہو رہے ہیں، جو حرکات اس کی باڈی سے، تو اس میں اس کا اپنا ارادہ، اپنی پسند اور اپنی خواہش کو دخل نہیں ہے. مثل آلے کے کام کر رہا ہے، جو وہاں سے حرکت دی جا رہی ہے وہی حرکت اس کے جسم میں پیدا ہو رہی ہے اور وہ کاموں کو انجام دے رہا ہے. ہم ابھی کرتے ہیں اپنے ارادے، اپنی خواہش سے کام، اب ارادہ الہی کار فرما ہے، وہی اسے ہلاتا ڈلاتا ہے، اٹھاتا بٹھاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن کام مکمل، کسی طرح کی لغزش نہیں ہوگی،
کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، وہ سارے انجام پاتے ہیں. یہ ایک حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو یہ بقا، ایک دوسری بقا کا ذکر یہاں ہے، بخلاف بقائے کے برفنا مترتبس کہ عود ازا جائز ہے. ایک بقا ایسی بھی ہے کہ اس سے واپس آنا جائز نہیں ہے. اب اس کی اگر کہیں تشریح ملے گی تو اندازہ ہوگا، ورنہ دوسرے مکتوبات شریف میں جو سب سے اونچا مقام بیان کیا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہی ہے کہ ہلاک ہونے کے بعد، مستہلک ہونے کے بعد، فنا ہونے کے بعد اپنے اخلاق سے، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے فنا ہوا، خالص اللہ کا بندہ بن گیا، جہاں اللہ نے خطاب کیا عبادی، اور پھر اس کو کہا کہ اب دربار کے سامنے حاضر ہے، وہ ادھر کو توجہ نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو فیض پہنچانا ہے، تو اسے دنیا میں واپس کیا. اور واپس کر اس کو کر کے مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم یہاں تک آئے ہو، اب دوسرے میرے بندوں کو گائیڈ کر کے میرے دربار تک لے کے آؤ. بھی ہو گیا. یہ سب سے اونچا مقام ہے جو انبیاء کرام کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں، بندگی کے مقام میں بہت بلند ہے. ایک اور چیز کا یہاں ذکر کیا ہے، بقائے کے برفنا مترتبست کہ عود ازا جائز ریست، اس بقا سے. اچھا، اب بقا سے عود تو نہیں ہونا. ویسے بھی یہ کہا جائے کہ وہ جو مستہلک ہونے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد رجوع اس نے کیا ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو بقا کا مقام اسے حاصل ہے وہ ختم ہو گیا. فنا اور بقا اس کو حاصل ہے، کامل، مکمل. لیکن یہ کون سی بقا ہے کہ جس کے بعد کہتے ہیں کہ واپس آنا جائز نہیں ہے؟ ہو سکتا کہیں اور بھی. بہرحال ایک مقام یہ بھی ہے، یہ معلوم ہوا کہ ایک مقام یہ بھی ہے. بقائے اول ہنوز در راست، تو پہلی والی جو بقا ہے کہ دنیا سے فنا ہو گیا، وہاں سے باقی، تو ابھی بھی وہ راستہ طے کر رہا ہے. اس کے آگے ایک اور بقا اسے حاصل ہوگی. اخلاق نسانی اور جائز نے بود کے حضرت خواجہ بزرگ قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس باہمی معنی فرمودہ باشند. یہ جو ہے بقائے کے برفنا مترتبست کے عود ازا جائز نیست توانت بود، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو بقا ہے کہ جس میں عود جائز، واپس آنا جائز نہیں ہے، حضرت خواجہ بزرگ قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس باہمی معنی فرمودہ باشند. حضرت واقع باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں شاید فرمایا ہے کہ وجود عدم باوجود بشریت عود بھی گنت. عدم کا جو وجود ہے وجود بشریت کی طرف آتا ہے، مٹ گیا، لیکن پھر اب بشریت کا وجود اس کو پھر دیا گیا. اما وجود فنا باوجود بشریت ہرگز عود نمی گنت، لیکن جو وجود فنا ہے وہ بشریت کے وجود کی طرف ہرگز نہیں آتا ہے. چے باقی ببقائے اول ہنوز در راست، کیونکہ اگر پہلی والی بقا اس کو حاصل ہے تو ابھی وہ راہ میں. ورجوع راہ ممکن است، وہ رجوع از راہ ممکن است. یہ از صحیح ہے، اس میں جو کاٹا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے کسی میں، یہ ایسی روشنائی آ گئی. وہ رجوع از راہ ممکن است، راہ سے، راستے سے تو رجوع ممکن ہے. وہ ثانی وہ اصل منتہی است، وہ جو دوسری بقا ہے یہی انتہا ہے. وہ اصل راہ رجوع نمی باشد، واصل راہ رجوع نمی باشد، جو واصل ہو گیا ہے. وہ ثانی واصل و منتہی است، دوسرا جو ہے یہ وجود جو بقا جس کو حاصل ہے کہ وہ اور جس سے واپس آنا ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ وہ بقا ہے کہ یہی انتہا ہے اور اس کا پانے والا رجوع نہیں کرتا. رجوع نمی باشد بزرگی می فرمائن ما رجع من رجع الا من الطراق ومن وصل الیہ لا یرجع. یعنی ما رجع یعنی بعض دیگر بصفات بشریہ، ہر کے بعض گردید، مگر جہاں
راہ راہ و آ کے واصل کرتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں کہ جو ما رجع جو واپس آیا، رجع وہ بے شک واپس آیا، الا من الترقی اچھا من ترقی یعنی وہ جو وجود فنا ہے اس سے وہ واپس آیا، وجود فنا سے. وہ وصل الیہ ومن وصل الیہ جو اس سے جس کو وہ چیز مل گئی، لا یرجع وہ واپس نہیں ہوتا. بایت آنس کے صاحب وجود عدم ہر چند در راست اما از نہایت کار محکم اندراج النہایت فی البدایہ آگا است. اچھا اب یہ ہے تو بہت ہی ویسی بات ادب بات جو یہاں کہی گئی ہے، مگر اسے پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وجود عدم با وجود بشریت عود بھی کند اما وجود فنا با وجود بشریت ہرگز عود نمی کند. باقی ببقائے اول ہنوز در راست. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ایک جب اس وجود بشریت اس کا فنا ہو چکا ہے تو دوبارہ اس وجود میں نہ آئے وہ. اچھا اب اس وجود بشریت کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کی خواہش اور اس کے ارادے وغیرہ کو بھی دخل ہو جائے گا. تو ایک ایسی کیفیت ہو کہ گو کہ وہ آیا تو ہے، واپس تو ہوا ہے، رجوع تو اس نے کیا ہے جیسے انبیاء کرام نے، لیکن ان پر وہ غلبہ نہیں ہونے پاتا تھا بشریت کا، اور بشریت کے تقاضے کے مطابق کوئی عمل نہیں ہوتا تھا ان سے، وہی پر عمل کرتے تھے وہ. تو اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ وجود بشریت ایک وہ اس سے مراد وہ وجود ہے کہ جہاں اپنی خواہشات اپنا ارادہ بھی وہ ایکٹیو ہو جائے، اس کے مطابق بھی عمل پیرا ہو جائے انسان. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے لوگوں میں. تو صحیح معنی میں عدم جو ہے وہ یہ ہے، اور صحیح معنی میں وصل جو اسے کہیں گے وہ یہ ہے، اور صحیح معنی میں بقا جو ہے وہ اسے کہا جائے گا کہ اپنے ہوش میں آنے کے بعد بھی صفات بشریہ اس پر غالب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے. خیر ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس کی وضاحت ہو. اچھا آج اب یہ صفحہ 65 95 چلے گا. آج منتہی رات در آخر میں اثر است خلاصہ یہ رات دری جہت اجمالاً حاصل است. تو اب اور جو طرح سے محنتیں کر کے اس راہ تک پہنچتے ہیں تو آخر میں پہنچتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہوتا ہی ہے کہ یہی بات ابتدا میں اسے حاصل ہو جاتی ہے اجمالاً. وہی نسبت چونکہ در منتہی شغول پیدا است کردہ است، اور یہ نسبت جو ہے نسبت نقشن بندیہ چونکہ منتہی کو شامل ہے، منتہی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے. وعبوب سرایت در روحانیت و جسمانیت او حاصل گشتہ. اثر اس کا سرایت، اور عام طور پر اس کا اثر جو ہے اس کی روحانیت اور جسمانیت پر کو حاصل ہو جاتا ہے. وہ در وجود عدم مقصور برخلاص قلب است. اور جہاں تک وجود عدم مقصور ہے، یعنی میں کہنا چاہیے کہ محدود ہے، اس کا تعلق ہے وجود عدم کا خلاصہ قلب، اس کا خلاصہ قلب ہے، یعنی قلب پر یہ بات وارد ہوتی ہے. ولو فی الجملہ وإن كان على سبیل الاجمال. تو یہ مختصر بات بھی ہے، اور اگرچہ اسے کہا جائے کہ یہ سبیل اجمال یعنی مختصر طور پر بیان کیا ہے، لاجرم منتہی صاحب تفصیل است. تو جو بات اسے حاصل ہوتی ہے، جو خلاصہ اسے حاصل ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے اس کی، جو حال اس کا ہو جاتا ہے ابتدائی میں، تو صاحب
لاجرم منتہی صاحب تفصیل است. تو اس میں جو منتہی ہے وہ اس کو وہ کہنا چاہیے کہ انہی حالات کی تفصیل والا ہے. ورجوع بصفات جسمانیہ ممتنع ہے. اور جب یہ حال گویا پختہ ہو گیا، رسوخ ہو گیا، تو صفات جسمانیہ کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا، واپس نہیں لوٹتا. یہ اس کے لیے گویا منع ہو گیا. چھ سریان آ نسبت و در مراتب جسمانیہ اورا الصفات آ برابر داشت. کیونکہ اس نسبت کا حصول جو اس کے اندر جاری و ساری ہو گئی جو نسبت، تو مراتب جسمانیہ سے اس کی صفات سے اس کی جسمانی اور بشری صفات سے اس کو باہر نکال لیا گیا ہے، اور اسے فانی ساختہ اسے مراتب جسمانیہ سے اور صفات بشریت سے فانی کر دیا گیا ہے. وہی فنا موہبت محض است. لیکن یہ فنا جو ہے، کوئی کہے کہ کوئی خاص اس کا اسکیل ہے اور کوئی خاص اس کا طریقہ ہے کہ اتنا یہ کر لو، اتنا وظائف یہ کر لو، اتنے دن چلا کھینچ لو تو حاصل ہو جائے گی. کہتے نہیں، یہ تو سب بات وہ ہے کہ جو ہم نے بتائی کہ اس طرح سے عقیدہ رکھنا ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے، کام وہ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے. کوئی کہے کہ ہم نے وہ کیا تھا تو یہ ملا، ایسی بات نہیں. صرف وہ بھی چیز ہے. ورجوع از محبت محض لا یلیق بجناب قدسی تعالی و تقدس. اور رجوع، فنا کے بعد رجوع ہونا، یعنی ہلاک ہونے کے بعد واپس آنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے محبت سے ہے، اس کی عطا سے ہے. یہ بات نہیں حاصل ہوتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے عمل سے. بخلاف صاحب وجود عدم کہ ای صلاحیت در حق مفقود است. اچھا، صاحب وجود عدم، عدمی وجود والا جو ہے کہ اس کو یہ صلاحیت، یہ کمال، یہ بات جو نسبت حاصل ہو چکی ہے اسے حاصل نہیں ہے. بخلاف صاحب وجود عدم، یعنی وہ مراتب جسمانیہ اور مراتب بشریہ میں جو لگا ہوا ہے اسے وہ نسبت کا وہ درجہ حاصل نہیں. غایت ما فی الباب. جو یہ مراتب تابع قلبند، تو یہ سارے مراتب جو ہیں قلب کے تابع، آ نسبت بطریق طبعیت دریہا نیز فی جملہ ساری شداست. تو قلب کو جب یہ بات حاصل ہوتی ہے تو جسم کو بھی، نفس کو بھی، یہ تمام طبیعت کے طور پر یعنی متابع ہونے کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے یہ بات کہ قلب کا تابع، جسم جو ہے وہ قلب کا تابع ہے، نفس جو ہے وہ قلب کا تابع ہے. قلب جب درست ہو گیا تو نفس بھی درست ہوا. صورت و صورت، اچھا، وہ صورت باز داشتہ مغلوب ساختہ، غلبے سے اس کو روکا گیا. وہ صورت باز داشتہ مغلوب ساختہ، نہ مغلوب ساختہ ہوگا شاید. تو وہ جو غلبہ ہے جذب کا، اس سے گویا روک کر نہ مغلوب ساختہ، اسے ایسا مغلوب نہیں کر دیا ہے کہ وہ وہی رک کے رہ جائے. لیکن تا فنا و زوال نہ سانیدہ، لیکن جب تک اسے فنا اور زوال تک نہ پہنچایا گیا ہو، فیوم کے جو رجوع میں ہو اذ المغلوب، کیونکہ صرف جو رجوع کی طرف کو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو، وہ مغلوب ہے. قد یغلب بعروض بعد العوارض ولحوق بعد الموانع والزائل لا يعود كما مر. تو ابھی اس کے لیے تو ممکن ہے کہ یہ مغلوب ہو کے رہ جائے، لیکن بس وہی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکالتا ہے اور اسے واپس لاتا ہے اس حالت سے. تو فنا کے بعد اور ہلاک ہونے کے بعد
اس کو واپس کرنا، غلبے سے نکالنا اور ہوش میں لانا. بدا کے بعض از مشائخی سلسلہ علیہ قدس اللہ تعالی ازواج ارواحہم. تو یہاں تک یہ بات ہوئی کہ جو کچھ بھی کمالات انہیں حاصل ہوئے، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کا اعلان اور رجحان جو اندر پیدا ہوا، دائم توجہ، دائم حضور کی کیفیت ہوئی، ذات میں بالکل بنا ہو گئے، ان کا اپنا وجود باقی نہ رہا، وجود بشریت بھی گیا، ان کا ارادہ بھی نہ رہا، سب کچھ ہوا. تو اب ایسا آدمی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہدایت کا کام کیسے کرے گا؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کام اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ارادے کے مطابق لیتا ہے. اس کی حالت میں ایسی تبدیلی کر کے کہ وہ جو حد ہے اس کی، جہاں سے وہ نکل کے آ گیا ہے، وہاں داخل بھی نہ ہونے پائے اور یہ کام بھی چلتا رہے. کہ جب لوگوں کی طرف گیا، مخلوق کی طرف گیا، تو خود بھی خواہشات اور اس میں شہوات میں لگ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا. اس سے بعد رہتے ہوئے، اس حالت کو برقرار رکھتے ہوئے، پھر لوگوں کی تمام جو امراض قلبی ہیں اور جو بھی روحانی امراض جس کو کہتے ہیں، ان کو دور کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پر کوئی ان کا اثر آنے نہیں پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تھوڑا اثر لیغان قلبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ خلق اور اختلاف کی وجہ سے ہلکا سا غین ان کے قلب پر آتا ہے. ان کی حالات سن کر وہ دنیا کی تمام باتیں بتاتے ہیں، وہ جاہلیت کے تمام قصے بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہلکا سا غین آپ کے قلب پر آتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے اور آپ بھی متوجہ ہو جائے اس طرف، کوئی آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے یا خواہشات آپ کی ابھر آئیں یا شہوات آپ کی ابھر آئیں. ایسی بات نہیں. وہ ہلکا سا جو آتا تھا غین، تو اس کو آپ استغفار سے دور کر دیا کرتے تھے، اور اس حالت سے آپ نکل کے اگلی حالت میں اپنی اصل حالت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید ترقی فرماتے تھے. خیر، تو یہاں بعض از مشائخ یہ سلسلہ علیہ علیہ قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم بر استہلاک ازمینال مذکور و بقائے کے برا مرتب است اطلاق فنا بقا و بقا کردان دے. بعض اس سلسلے کے مشائخ نے یہ جو استہلاک ہو جاتا ہے اور ازمینال ہو جاتا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو بقا حاصل ہوتی ہے، تو اس کا اطلاق کیا ہے انہوں نے فنا اور بقا پر، کہ گویا فنا اور بقا حاصل ہو گئی. و تجلی ذاتی و شہود ذاتی نیز درئی مرتبہ اسمات نمودہ. اور کہتے ہیں کہ یہاں اسے تجلی ذاتی بھی حاصل ہو گئی اور شہود ذاتی بھی حاصل ہو گیا. وہ این باقی رہا واصل گفتان. اور یہ جو شخص ہے جس کو یہ بقا حاصل ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا واصل، اللہ تعالیٰ سے واصل ہو گیا، مل گیا، اللہ تعالیٰ کا وصل اس سے حاصل ہو گیا. و یادداشت کے عبارت از دوام آگاہی است و جناب سبحانہ وتعالی نیز دریجہ متحقق میدانن. اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو یادداشت ایک کیفیت حضوری کی، کہ جہاں غفلت نہ ہونے پائے، عدم غفلت کا حال ہو، اور ایک ہوش میں رہتے ہوئے ذکر